حفاظ کرام کے سروں پر دستار حفظ باندھی گئی. آج جو آپ صحرا سجا کے آئے ہیں، ہدیہ نذرانہ پیش کرنے آئے ہیں، یہ سب دولت ہمیں کب ملتی ہے؟ جب مقدس اسلام کے مقدس طریقے پہ جب چلتے ہیں تب ملتی ہے. وقت بہت کم رہ گیا ہے، حالات اتنے نازک ہیں کہ اس دور پرفتن میں دینی جلسوں سے مذہبی شعور انسانوں کے اندر پھونک دیا جاتا ہے. میں بہت دیر سے آپ کے بیچ بیٹھا ہوں، چند باتیں میں بھی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اگر آپ قبول کریں گے تو یقیناً آپ کی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کا اضافہ ہوگا. میں خطبہ نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اس افراتفری میں بہت سارے لوگ منتشر ہو سکتے ہیں. آج پراتی شریف کی سرزمین پر جامعہ رحمانیہ فضل العلوم نے اس حالات کے سب سے بڑے نیوز کو ایک کرارا تماچا مارا ہے. پورے ہندوستان میں ہر نیوز چینل پر جو خبر آج سب سے تیز چل رہی ہے کہ قرآن مقدس کی 26 آیتوں کو ہٹایا جائے. پراتی شریف کی سرزمین سے طالبان علوم نبویہ نے ایسا جواب دیا ہے کہ تم 26 آیتوں کو ہٹانے کی بات کر رہے ہو، ہم نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے. تھوڑی دیر بیٹھیے، آپ تھوڑی دیر بیٹھیے. آپ کا یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ کل یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے گا، اور میں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اس ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عدالت عظمیٰ بھارت کے سپریم کورٹ میں جس ناہنجار نے، جس کمینے نے قرآن کے خلاف ایک اپیل دائر کی ہے، جو ایک مقدمہ دائر کیا ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کے سلسلے میں تاریخ کے حوالے سے میں کچھ بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہواؤں میں لہرا کر زوردار آواز میں ایک مرتبہ کہیے یا رسول اللہ، اور زور سے کہیے یا رسول اللہ. ذہن کو حاضر کریں آپ. بہت سارے علماء، شعراء، خطبہ سب کے سب اسٹیج پر ہیں. یقین جانیں آپ، چند روز پہلے جب وہ آج تک کا کلپ لوگوں نے سنا تو جس نے سنا اس کے آنکھ سے آنسو کے قطرات بہنے لگے. میرے مولا، ایسا دین آیا، ایسا دین آیا کہ قرآن پاک کی آیت پاک پر مقدمہ ہو رہا ہے. یقین جانے دوستوں، یہ تاریخ اسلام کا پہلا حادثہ نہیں ہے، یہ اسلامی ہسٹری کا یہ پہلا حادثہ نہیں ہے. میں بھارت کے تمام ذمہ دار عدالتوں کے ذمہ دار ججوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ سر، آپ کے پاس جو مقدمہ پہنچا ہے غور ضرور کریں، آپ دیکھیں اس مقدمے کو ضرور، مگر اس سے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ جس نے مقدمہ کیا ہے اس کا نظریہ کیا ہے، جس نے مقدمہ دائر کیا ہے اس کا پلان کیا ہے، جس نے مقدمہ دائر کیا ہے وہ کس کا فالوور ہے، جس نے مقدمہ دائر کیا ہے اس کے من میں کیا چلتا ہے، اس کے پروجوں کی روش کیا رہی ہے، ان کے گرووں کی روش کیا رہی ہے، وہ کس کے طریقے پہ چلنے والا ہے، اس کے پیچھے کون مشنری کام کر رہی ہے. اس لیے کہ وہ داغ ہمارے دیش کے نام لگنے والا ہے، ہمارے بھارت کے نام پہ ایک بدنما دھبکا لگنے والا ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں نے بھارت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ بھارت کا مسلمان رسول پاک سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے. پوری دنیا میں بھارت کے مسلمانوں کو عزت اور پیار کی نگاہ سے دیکھا
رکھا جاتا ہے، ایک لکھنؤ کے ظالم نے پورے بھارت کے مسلمانوں کو نہیں بلکہ بھارت کی تہذیب و تمدن کو آنچ لگانے کی کوشش کی ہے، ہندوستان کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، ہندوستان کے سسٹم کو اجاڑنے کی کوشش کی ہے۔ میں ایڈریس کر رہا ہوں بھارت کے سپریم کورٹ کو کہ یاد کریں سر، قرآن پاک کے بارے میں جو اس ظالم نے کہا کہ 26 آیتیں ایسی ہیں جس سے جہاد کا بڑھاوا ملتا ہے، جس سے سماج میں انتشار پھیلتا ہے، جس سے سماج میں آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں، جس سے سماج میں بھرشٹاچاری پیدا ہوتے ہیں۔ جس ظالم نے الزام لگایا ہے اور ظالم وہ جس کا فالوورز ہے، آج سے تقریباً 1050 سال پہلے، کتنا نوٹ کیجئے، میں ایڈریس کر رہا ہوں بھارت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کی بہت مارکت العارہ ایک کتاب ہے تاریخ ابن خلدون، انسائکلوپیڈیا ہے، مورخوں نے اس کا لوہا مانا ہے۔ تاریخ ابن خلدون کا سہارا لیا جائے، آج سے 1050 سال پہلے، اور میں ڈیٹیلز کر دوں آپ کو، آج 1442 ہجری ہے مگر میں بات کر رہا ہوں 268 ہجری کی۔ کب؟ 268 ہجری۔ کب 268 ہجری کا زمانہ ایک ظالم شخص دنیا میں سامنے آتا ہے جس کا نام حمدان ابن آشش ہے۔ اس نے قرآن سے سہارا لے کر ایک تنظیم بنائی اور جس کا نام رکھا کرامتا۔ کرامتا نامی تنظیم بہت مشہور ہے، یہ تنظیم ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو نعرے سے فرصت نہیں۔ کرامتا نامی تنظیم ایک بنی، اس تنظیم نے قرآن پاک سے استخراج کیا اور قرآن پاک کا حوالہ دے کر اس نے دنیا والوں سے کہا کہ تم اپنے پیسے کو اپنے گھروں میں نہ رکھو، اپنی دولت کو اپنے پاس نہ رکھو، سارے پیسے کو اس تنظیم کے جو دائی ہیں، جو اصل ہے میر کارواں ہیں، ان کے خزانے میں اپنی دولت کو جمع کراؤ۔ پوری دنیا تمہاری ہے، دنیا کی ساری زمین تمہاری ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد ہونے والی ہے۔ انتظار مہدی میں پوری دنیا کو لگا دیا اور اس نے ایسی ایک چال رچی، ایک ایسی سازش رچی کہ اس نے قرآن کا سہارا لے کر مسلمانوں پر ہی نہیں عام انسانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا۔ سہارا قرآن کا لیا، کہا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایسا قدم اٹھائیں۔ قرآن کا سہارا لے کر آج سے تقریباً 1050 سال پہلے اسی وسیم رضوی کے گروؤں نے دنیا میں آتنک پھیلایا۔ حجاج کرام کا قافلہ جب مکہ المکرمہ سے نکل رہا تھا، عراق کی وادیوں میں داخل ہو رہا تھا، تو 20 ہزار مسلمانوں کو ان ظالموں نے موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ تھے اصل میں دہشت گرد۔ کل قرآن کو سامنے رکھ کر انسانوں کی جان لے رہے تھے اور آج یہ ظالم کہہ رہے ہیں کہ قرآن انسانوں میں نفرت پھیلاتا ہے، اس لیے قرآن کی آیتوں کو کم کر دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی اگر ایک حرف کو بھی کم کرنے کی کوشش کی گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا جانتے ہیں آپ؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ زور سے بولیے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو مانا جاتا ہے اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ پوری دنیا میں جس کتاب پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے لوگوں کو اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ پوری دنیا میں جس کتاب کو سب سے زیادہ دنیا کی عام زبانوں میں چھاپا اور ترجمہ کیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ پوری دنیا
کتاب زبانی سب سے زیادہ یاد ہو اس کتاب کا نام ہے قرآن، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے پریس سے چھپے ہوئے کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہر گاؤں میں ایک نہ ایک حافظ قرآن نظر آ جاتا۔ تو جو پوری دنیا میں لوگوں کے سر کا تاج ہو، اگر ہماری بھارت میں، ہمارے بھارت میں اگر اس پہ انگلی اٹھائی جائے گی تو ہمارے بھارت کی رسوائی ہوگی کہ نہیں؟ ہمارے عدالت عظمیٰ کی رسوائی ہوگی یا نہیں؟ ہماری عدالت مجروح ہوگی یا نہیں؟ اسے بری نگاہ سے دیکھا جائے گا یا نہیں؟ اس لیے وسیم رضوی نے صرف قرآن پہ حملہ نہیں کیا ہے، صرف مسلمان پہ حملہ نہیں کیا ہے، اس ظالم نے بھارت کے ماحول پہ حملہ کیا ہے، بھارت کی تہذیب و تمدن پہ حملہ کیا ہے۔ لہذا بہت ساری رپورٹیں آتی ہیں، خارج ہوتی ہیں، ذہن کو حاضر کریں آپ، وہ زمانہ سن ہجری 268 سے لے کر 398 ہجری تک اتنا لمبا وقفہ اس نے ظلم کیا، قرآن کا حوالہ دے کر لوگوں کے ساتھ غلط سلوک کیا، اور آج اسی قرآن کے اندر عیب نکالا جا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور قرآن کو کچھ اس لیے نہیں ہوگا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ قرآن کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ روز بولے کس کے ذمے ہے؟ اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ یہ اسی رب کے ذمے میں ہے قرآن کی حفاظت جو ڈیلی سورج کو پورب سے نکال کر پچھم میں ڈبا دیتا ہے، اسی رب کی حفاظت میں ہے یہ قرآن، جو قرآن انسان کو زندگی، جو اللہ انسان کو زندگی عطا کرتا ہے۔ لہذا یاد رکھیں آپ، ہوگا کچھ نہیں مگر اس ظالم نے دھکا مار کر ہم سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا ہے۔ بولیے آج وعدہ کریں آپ کہ جب تک وہاں میٹر چل رہا ہے اس وقت تک ہم اپنے گھر میں ایک ختم کلام پاک کی تلاوت کر لیں گے۔ کون لوگ ہیں ہاتھ اٹھا لیں کہ کل سے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں گے آپ۔ میری قوم کی ماں بہنوں، اگر گھر میں بھوت پریت ہو تو اب قرآن کی تلاوت کرتی ہے، انسان کی روح پرواز نہ ہو رہی ہو تو لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج جو آپ پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں تو زمانے کو جواب ایسے نہ دیا جائے سڑکوں پر نکل کر، جواب یہ دے دے کہ تم مخالفت کرتے رہو، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ حضرات محترم، ایک خلیفہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے خلیفہ مامون رشید۔ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بولیے نام سنا ہے؟ ایک خلیفہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے خلیفہ مامون رشید۔ ان کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، وہ یہودی بیٹھا اور بیٹھ کر اس نے کہا کہ میں بہت اچھی باتیں جانتا ہوں۔ سنایا اس نے باتوں کو، بہت فصیح و بلیغ زبان تھی اس کی زبان کو سن کر خلیفہ مامون رشید نے اس سے کہا کہ سنو، تم اتنی اچھی بات کرتے ہو، تم اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اسے اسلام کی دعوت دی، کہا اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کروں، خاموش رہا، وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ یہودی تھا، اٹھ کر چلا گیا۔ ایک سال کے بعد پھر وہ پہنچا خلیفہ مامون رشید کی بارگاہ میں، ایک سال کے بعد پھر پہنچا۔ جب وہ ایک سال کے بعد پھر پہنچتا ہے تو آج وہ مذہب اسلام کے مسائل فقہ پہ شاندار تقریر کرتا ہے، مسائل بیان کرتا ہے۔ مامون رشید کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا، مامون رشید نے پوچھا کہ تم اتنی شاندار تقریر کرتے ہو، پھر بیان کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ایک سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ مامون رشید نے اس سے پوچھا کہ مسلمان ہونے کی وجہ کیا بنی؟
کیا سبب کہ تم مسلمان ہو گئے؟ کس نے بنایا تجھے مسلمان؟ تو وہ یہودی کہتا ہے میں آپ کی بارگاہ میں آیا، یہاں سے اٹھا تو میں چلا گیا، تورات لیا اور تورات کو لے کر میں نے 3 نسخے اس کے لکھے، ہر نسخے میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ بات ملا دیا، اپنی طرف سے باتوں کو شامل کر دیا۔ 3 نسخے تیار کیے، ان نسخوں میں ہم نے اپنی طرف سے بات شامل کر دیا، اور اس نسخے کو لے کر ہم معبد چلے گئے۔ معبد کہتے ہیں یہودیوں کی عبادت گاہ۔ ہم معبد چلے گئے، وہاں جا کر ہم نے کہا یہ ہم نے تورات کا نسخہ تیار کیا ہے، میرے اس نسخے کو یہودیوں نے لے بھی لیا اور مجھے انعام بھی دے دیا، جبکہ اس نسخے میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ ملا دیا تھا، ہم نے اپنی طرف سے بڑھا دیا تھا۔ میں واپس آیا، ایک انجیل کو لیا اور اسے لے کر اس کے 3 نسخے ہم نے تیار کیے۔ ایک نسخے میں ہم نے، ہر نسخے میں اپنی طرف سے ہم نے بڑھا دیا۔ اس انجیل کے 3 نسخے کو لے کر میں گرجے میں پہنچا، گرجے میں جا کر میں نے عیسائیوں کو دیا۔ عیسائی اس انجیل کو دیکھ کر بڑا خوش ہوئے اور میرے اس نسخے کو لے بھی لیے، مجھ کو دعائیں بھی دیا ان لوگوں نے۔ میں وہاں سے آ گیا، میں نے پھر قرآن کے 3 نسخے تیار کیے۔ اس قرآن کو لے کر ایک اسلامی کتب خانے کے پاس پہنچا اور اسلامی کتب خانے کے مالک کو ہم نے اس 3 نسخے کو دیا۔ اس نسخے میں بھی ہم نے اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا تھا۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، مطالعہ کرنے دو۔ جب اس نسخے کو اس نے پڑھنا شروع کیا، صرف 3 نسخے تھے، پڑھا، اس کے بعد کہا یہ نہ چاہیے، اس لیے یہ قرآن نامکمل، یہ غلط ہے۔ اس نے مجھے لوٹا دیا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ جس قرآن کی حقانیت کا علم ایک دکاندار کو ہے، اس قرآن کی سچائی کا علم مجھے ہو گیا کہ یہودیوں کو تورات دیا اپنی طرف سے لکھ کر، ان لوگوں نے لے لیا۔ عیسائیوں کو انجیل دیا اپنی طرف سے لکھ کر، اسے لے لیا۔ مگر جب مسلمانوں کو قرآن دیا اپنی طرف سے کچھ شامل کر کے اسے واپس کر دیا، تو میرے ضمیر نے پکارا کہ قرآن سچا ہے، واقعی میں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ حضرات محترم، گزارش ہے، کل لوگ قرآن کو پڑھتے تھے، آج جتنا احسان مند مانے ہو جائیں آپ جامعہ رحمانیہ فضل العلوم کے، وہ کم ہے کہ جب ہوا چل رہی ہے ختم کرو، تب یہ حافظ قرآن کو آگے بڑھا۔ اور کتنا شاندار عدد کیا ہے مدرسے نے، 8 حافظ۔ کتنے؟ بولیے 8۔ ان ماں باپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے ہیں ان آنکھوں نے۔ کیا غضب کا نمبر دیا ہے اور کیا غضب کا عدد دیا ہے۔ اللہ پاک ان حفاظ کرام کی عمر میں برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ پاک ان کی عمر میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ رب العزت، اگر اللہ نے ہمیں پریشانی دی تو اللہ مجھے صابر بنا دے، اگر ہم لوگ خوشحال ہیں تو اس عالم میں مولا مجھ کو شاکر بنا دے۔ یہ آمین۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھیے قرآن۔ کیا پڑھنا ہے؟ بولیے کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے سمجھا ہے کہ اس قرآن کو صرف شب برات کے مہینے میں 10 منٹ میں ایک ختم ثواب کو پہنچوانے کے لیے یہ قرآن ہے، یہ شب برات کے لیے ہے قرآن۔ ہم نے سوچا، کیا سوچ لیا آپ نے کہ کسی کی روح نہ نکلے؟ اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، اس لیے ہے قرآن۔ گھر میں کوئی بڑا میٹر ہو جائے،
اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھایا جائے، اس لیے ہے قرآن۔ میرے دوست، کوئی بابا اگر آپ کو کہہ دے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے ذہن میں یہ بات کب آئے گی کہ جب سورہ بقرہ کی تلاوت میں اتنی برکت ہے، جب ہم ہر روز قرآن کی تلاوت کریں گے تو برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ میرے دوست، ہر روز آپ آدھے آدھے گھنٹے نیوز سنتے ہیں، ہر روز آپ 10-15 منٹ پیپر پڑھتے ہیں، ہر روز ٹی وی اسکرین پر نہ صحیح تو موبائل اسکرین پر آپ کرنٹ نیوز دیکھتے ہیں۔ یہ زمانہ آپ کو للکار رہا ہے، یہ حالات آپ کو بیدار کر رہے ہیں کہ نیوز پڑھنے میں تیری کامیابی نہیں ہے، نیوز دیکھنے میں تیری کامیابی نہیں ہے۔ مسلمان، خدا نے تجھے کلام اس لیے نہیں دیا کہ تم اپنے گھروں میں اسے سجا کر رکھو، اپنے گھروں میں اس کو حفاظت سے رکھو۔ دوستو، نکالو قرآن کو، قرآن کی تلاوتیں شروع کرو، یقیناً تلاوت کلام پاک کی برکت سے آپ کے گھر میں بھی برکتوں کا نزول ہوگا اور مخالفوں کا منہ بھی کالا ہو جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھائے کہ کل سے آپ قرآن کی تلاوت کریں گے؟ ذرا کھڑے ہو جائیے، دیکھ لوں جو لوگ کھڑے ہو جائیں، خوش نصیب لوگ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کی عمر میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ بیٹھ جائیے۔ جو نہ اٹھ سکے ہیں، اگر دل میں ارادہ ہے تو ضرور کریں گے، آپ ضرور پڑھیں گے قرآن، ضرور تلاوت کلام پاک کریں گے آپ۔ حضرات محترم، اس لیے کہ دیکھیے وقت تو پورا ہو چکا تھا، تقریر بھی پوری ہو چکی تھی، مگر قائد جلسہ کا یہ آرڈر تھا کہ آپ کو لاسٹ میں تقریر کرنی ہے۔ تو اب لاسٹ میں تقریر کرنی ہے، اس آرڈر کو فالو کرنا مقصد تھا، اس لیے میں حاضر آیا۔ گزارش ہے میرے بھائی، لوگ آپ کو دبانا چاہ رہے ہیں، آپ کو اٹھانے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کریے، کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کریے، آپ ایک معمول بنا لیجئے کہ ہم ہر دن ایک صفحہ ہی صحیح مگر قرآن پڑھیں گے، ایک صفحہ ہی صحیح قرآن پڑھیں گے۔ اور آج سے جنہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، دنیا تو ڈیولپ کر چکی ہے، جنہیں پڑھنا نہیں آتا ہے وہ سن لے بھی قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کم از کم ڈیلی 10 منٹ بیٹھ کر سن لیا۔ بدیشوں میں قرآن پاک کی تلاوت سنا سنا کر ڈاکٹروں کے یہاں علاج کرایا جاتا ہے، وہاں ہاسپٹل کے ماحول کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ حضرات، جب فرعون کی لاش کو ریسرچ کیا جا رہا تھا اس کی لاش پر، تو سائنٹسٹوں نے کہا کہ اس کے جسم میں نمک کے اثرات پائے جا رہے ہیں، یہ پتہ کہاں سے لگے گا کہ یہ نمک کیسے آیا؟ دنیا کی بڑی بڑی کتابوں کو کھنگالا گیا، سائنٹسٹوں کی ٹیم سے کہا گیا کہ پتہ کریے قرآن سے ایک مکمل جانکاری مل سکتی ہے، قرآن سے مکمل جانکاری مل سکتی ہے۔ جب ان عیسائیوں نے قرآن کا سہارا لیا تو نظر آ گیا اسے کہ فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، اسی میں اس کی موت ہوئی تھی۔ جب اس نے سہارا لیا اور جب اس نے جانچ پڑتال کرنا شروع کیا، دریائے نیل پہنچ کر جب اس نے تفتیش کرنی شروع کی تو وہ اس نتیجے پر آیا کہ ہزاروں سال پہلے کی خبر جو دنیا کے کسی کتابوں میں محفوظ نہ تھی مگر قرآن نے رہنمائی کر دی، اور ہزاروں سال پرانی بات کو آج ہمارے سامنے بالکل تر و تازہ کر کے پیش کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا ان عیسائیوں کے دل میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، غیر قرآن کی تلاوت کر کے فیض یاب ہو رہے ہیں۔
اور ہم قرآن پاک کو صرف المیرے میں سجا کر یوں ہی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ مولا کریم ہم سبوں کی شرکت کو قبول و منظور فرما۔ پھر کبھی آپ کی محبتوں نے ارتضا کمال شفیع کو یاد کیا، ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، مذہب اسلام کی بہت ساری باتیں ہوں گی۔ جب تک کے لیے ارتضا کمال کے سلام محبت کو قبول کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔